نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے اپنے لفظی ترجمہ کے کورس میں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم چھوٹا سا ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، اس میں اشارہ پڑھے تھے ہم نے، تو دیکھا تھا دس اور دیٹ، یہ اور وہ کو کس طرح سے کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے کہنا ہے یہ مرد، دس میل، تو آپ نے کہنا ہوگا ہاذا، اور فیمیل کے لیے کہا جائے گا ہاذہی، تو دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ، دس، لیکن ایک میل کے لیے ہے اور ایک فیمیل کے لیے، تو ہاذا دس، ہا الائی دیز، یہ سب، ٹھیک ہے، یہ سب، یہ اور یہ سب، ذالی کا مطلب وہ اور تل کا بھی مطلب وہ، لیکن ایک میل کے لیے ایک فیمیل کے لیے، اور الائی کا مطلب وہ سب، ٹھیک ہے، دوز، تو یہ دونوں دیٹ ہو جائے گا اور الائی کا دوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ہمیں لفظوں کا ترجمہ یاد رکھنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا ڈیٹیچ پروناؤن۔ ڈیٹیچ پروناؤن مطلب ایسے پروناؤنس، ایسے ضمیر جو بالکل کسی بھی لفظ سے جڑتے نہیں ہیں، یہ جس طرح سے لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بالکل ایسے ہی آپ کو قرآن کریم میں لکھے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ اٹیچ نہیں ہوتے کسی بھی ورڈ سے، کسی بھی اسم سے، کسی بھی ناؤن سے اٹیچ نہیں ہوتے، کسی ورب سے بھی اٹیچ نہیں ہوتے، تو اسی لیے ان کو ڈیٹیچ کہا جاتا ہے، منفصل کہا جاتا ہے، جو فاصلے سے الگ سے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے؟ جوڑی جوڑی میں، ہوا ہم، وہ سب، انتا انتم تم سب، انا نحنو ہم، میں اور ہم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ پھر ہم نے دیکھا اٹیچ پروناؤن۔ اٹیچ مطلب جو جڑ کر لکھے جاتے ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی ورڈ ہوگا پہلے اور اس کے آخر میں یہ ہو، ہم، ہا، کا، کم، یہ، نی، نا، یہ سب جڑ کر لکھے جائیں گے، جوڑ کر لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو اٹیچ پروناؤن یعنی متصل کہا جاتا ہے، اٹیچ پروناؤنس۔ تو ہم اس کو بھی کیسے پیر کر کے پڑھیں گے؟ ہو، ہم، اس کا، ان سب کا کم، تمہارا، تم سب کا، یہ نہ، میرا، ہمارا، اور نی ہم نے ایک ایکسٹرا بتایا ہے جو مجھے کا ترجمہ اس میں آتا ہے، تو یہ نہ، میرا، ہمارا، ہو، ہم، اس کا، ان سب کا کم، تمہارا، تم سب کا، یہ نہیں، یہ نی، نہ، میرا، مجھے، اور ہمارا۔ یہ والا جو پروناؤنس کا سیٹ ہے، یہ آپ نے سب نے اس کو لرن کر لینا ہے، بائی ہارٹ کر لینا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر پیج پر آپ کو بے شمار مرتبہ یہ سارے پروناؤنس جو ہے آپ کو دکھائی دیں گے، اور انہی پروناؤنس کی وجہ سے آپ کا بہت سارا ترجمہ جو ہوگا وہ آسان ہو جائے گا۔ چلیے انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا ہم نے بھی وہ ڈسکشن کر لیا تھا ریگارڈنگ اس کے نیمز، ہے نا، جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے کچھ نام ہیں، بہت سارے اس کے نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ اب یہ عربوں کا معاملہ ہوتا ہے، عربوں کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے کہ جس چیز سے خاص محبت ہوتی ہے یا خاص ان کو رغبت ہوتی ہے تو وہ اس کے بہت سارے نام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کا بھی کیا ہے، ایک اس کو اسپیشل مانا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھ لیے تھے کل۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ مطلب افتتاحی سورت، اوپننگ ورسز جو کسی چیز کی شروعات کرتی ہیں۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوپن، کھولنا، تو ہم قرآن کو اوپن کرتے ہیں تو وی فاؤنڈ فاتحہ، رائٹ، تو اسی لیے کیا ہو گیا، اس کا نام فاتحہ ہو گیا، یعنی کہ یہ کھولنے والی اوپننگ ورسز ہیں، کھولنے والی قرآن کو آیتیں ہیں۔
پھر اس کا نام ہے سورہ شفا بھی ہے، اور پھر اور بہت سارے نام ہیں۔ سبع مسانی ہیں، سبع مسانی مطلب 7 بار بار ریپیٹ ہونے والی آیتیں، ہر نماز میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے الصلاح، صلاح کا مطلب ہوتا ہے نماز۔ تو یہ قرآن نماز بغیر اس کے ادھوری رہ ہوتی ہے، یعنی آپ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کو دعا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے دعا مانگنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ایک بندہ جب اللہ سے رجوع کرے، جب اللہ رب العزت کے آگے التجا کے ہاتھ پھیلائے، تو وہ کس طرح سے اللہ سے مانگے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ جب ترجمہ مکمل ہوگا تب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں کہ وہ طریقہ اپنانا چاہیے اپنی دعاؤں میں۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیات ہیں اس کی۔ اچھا، ون مور تھنگ، ہم جب لاسٹ میں وائنڈ اپ کر رہے تھے تو ہم نے کل ریکارڈنگ سنی تو اس میں ہم نے غلطی سے کہہ دیا کہ معراج میں نازل ہوئی تھی، سوری۔ ہم نے جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، کچھ اسکالرس کا کہنا ہے مدنی سورہ ہے، اور کچھ اسکالرس کا کہنا ہے مکی اور مدنی دونوں ہے، کیونکہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ تو خیر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں یہ صورتیں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ اچھا، ایک اور چیز یاد رکھیے کہ جو قرآن کریم میں سوروں کی ترتیب ہے، یعنی جو سیکوینس قرآن کریم میں سورتوں کا ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جیسے نازل ہو رہا ہے ویسے ویسے لائن سے صورتیں آ رہی ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں اور بالکل آخری پارے میں آ رہی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مکی صورتیں آپ کو آخری پارے میں ملیں گی، اما پارے میں ملیں گی، لاسٹ 30th پارے میں ملیں گی۔ اور جو سورہ بقرہ جیسی صورتیں ہیں، اور سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ ایک اور کانسیپٹ پہلے آپ لوگ جان لیجئے، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بار بار ہم کہیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مکی اور مدنی صورتیں ہوتی کیا ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، اگر 63 سال کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہول لائف جو ہے وہ 63 ایئرس کی ہے۔ اب اس میں سے 40 سال نکال دیجئے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہے 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ کیوں 40 سال کی عمر میں ملی ہے؟ زیادہ تر اللہ رب العزت نے جو انبیاء کو نبوتیں عطا کی ہیں وہ 40th کی 40 سال کی عمر میں عطا کی ہیں، کیونکہ 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے انسان کی سب سے زیادہ شعور کی، انٹیلیجنس کی، آئی کیو لیول کی سب سے پیک والی عمر ہوتی ہے۔ یعنی انسان اپنے پورے اصل شعور کو جب پہنچتا ہے وہ 40 سال میں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس کے اندر جتنی بھی انٹیلیجنس ہے، جتنا بھی اس کا جو عقل کا جو مادہ ہے، جو لیول ہے، وہ 40 سال کی عمر میں پختہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبیوں کو نبوتیں دی ہیں وہ 40 سال کی عمر میں دی ہے۔ تو 40 سال کی عمر سے پہلے کی زندگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری، لیکن 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ میں گزارے، اور 13 سال مدینہ میں گزارے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے پورا، آئی ایم سو سوری، 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 مدینہ میں گزارے۔ اب یاد رکھیں، مکی اور مدنی صورتوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اب ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ والوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیا، جب صحابہ اکرام کو وہ ٹارچر کرنے لگے، جب جو مطلب ان کا فزیکل ٹارچر بھی سٹارٹ کر دیا، ان کو لوگوں مطلب جو وہاں کے مکہ والے تھے انہوں نے ایک تو بوائیکاٹ کر دیا ایمان والوں کا، جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو بوائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، ان سے تعلق رکھنے ختم کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے، تو مکہ کے جو مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں،
وہ مسلمانوں سے پوری طرح سے بائیکاٹ کرنا شروع کر چکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تمہارے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے، جو پرسیکیوشن ہو رہا ہے، جو ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے ہیں، تو اب آپ لوگ کیا کرو، اس مکہ شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، مائگریٹ کر جاؤ۔ اسی مائگریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مطلب اس کو کیا بنا دیا گیا، مائگریشن کو ایک 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 یو ٹرن اسلام کو ملا، ایک نئی زندگی ملی اسلام کو۔ کس طریقے سے کہ مدینہ میں اسلام بہت بآسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس کر سکتے تھے۔ مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، ہول ہارٹیڈلی ویلکم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بہت آسانی سے، آسانی مطلب ان دا سینس ویسی آسانی نہیں کہ جنگیں نہیں ہوئی یا وہ نہیں ہوا، جنگیں اصل میں شروع ہوئی جو ہے وہ مدینہ میں ہی ہوئی، لیکن یہ تھا کہ اسلام پہ عمل کرنے پر کوئی روک تھام نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، منافق لوگ وہاں موجود تھے مدینہ میں، بہت سارے لوگ جو وہاں سے کانسپریسی کر رہے تھے، خلاف بہت ساری چالیں چل رہے تھے، لیکن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام پریچنگ کر سکتے تھے، دین کی دعوت دے سکتے تھے، جو کہ مکہ میں نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مکہ میں جب تیسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام دعوتیں دینا شروع کی، اس کے بعد سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور جو صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا ان سے بھی بائیکاٹ شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے مدینہ جب مائگریٹ ہو کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھیں کہ مائگریشن کو، یعنی ہجرت کو، ہجرت لے لیتے ہیں ہم لوگ، ہجرت، ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ تو جتنی بھی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، سب کو مکی صورتیں کہا جائے گا۔ اب چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں ہو، طائف میں ہو، کسی اور جگہ ہو، کہیں ٹریول کر کے جا رہے ہوں، کسی اور شہر میں جا رہے ہوں، تب بھی ہجرت سے پہلے اگر وہ صورت نازل ہوئی ہے تو وہ مکی صورت کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں مدینہ میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد، وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں کہلائیں گی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کرنے گئے ہوں یا حج کرنے گئے ہوں، لیکن اگر وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ تو مین ہمارا کیا ہے، یہ اس چیز کو یاد رکھنا، ہجرت کو، جگہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہجرت امپورٹنٹ ہے۔ ہجرت سے پہلے ساری مکی، اور ہجرت کے بعد جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صورتیں، یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، یہ بہت زیادہ مطلب اس کے اندر وہ ہے غالب گمان کہ یہ مکی سورہ ہے۔ مکی مطلب بیفور ہجرا، ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ سکولرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر سکولرز کا یہی ماننا ہے کہ مکی سورہ ہے اور سب سے پہلی مکمل سورہ ہے۔ اگر یوں پوچھا جائے کہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ کون سی ہے، تو ہم کہتے ہیں نا اقرا، سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سورہ کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی، پوری مکمل سورہ نہیں نازل ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری مکمل پہلی مرتبہ سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی ترتیب، قرآن کا جو سیکوینس ہے، قرآن میں جو آیتوں کا، سورتوں کا سیکوینس ہے، ہو سکتا ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہیں اور بعد میں رکھی گئی ہو، اور بعد میں نازل ہوئی ہو پہلے رکھی گئی ہو۔ تو اس کا ترتیب جو ہے، جو قرآن کی سیکوینس ہے، نزول کی سیکوینس سے بالکل الگ ہے۔ یعنی نزول کسے کہا جائے گا، ریویلیشن کو، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں، ان سب کو جمع کیا جا رہا ہے۔ کیسے جمع کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، صحابہ کرام اس کو لکھ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، لکڑی پر لکھ رہا ہے، کوئی
مطلب پتھر پر اس کو کندا کر رہا ہے، کوئی اس کو کاو کر رہا ہے، کارونگ کر رہا ہے. تو اس طریقے سے بہت الگ، کوئی ہڈیوں پہ لکھا جا رہا ہے، کہیں پر پیپر پر لکھا جا رہا ہے. جس کو جیسے لکھنے کا ہنر پتا تھا، کچھ صحابہ کرام اس کو لرن کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں. اس طریقے سے الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے میں قرآن کریم کیا ہوا، صحابہ کرام تک لوگوں نے لکھا. الگ الگ کاتب وحی تھے، الگ الگ رائٹرز تھے لکھنے والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، ان لیٹرڈ ہیں. دنیاوی کوئی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسکولنگ نہیں ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں یا اسکول میں جا کے بیٹھے ہوں اور اے بی سی ڈی پڑھی ہو یا الف با تا سا پڑھا ہو. ایسا نہیں ہے، لیکن پورے دنیا کے ٹیچر ہیں. دنیا کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، دنیا کے لحاظ سے ان لیٹرڈ ہیں، امی ہیں. امی کہا جاتا ہے جس نے دنیاوی تعلیم، امی مطلب جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسے ہی ماں، کا مطلب ہوتا ہے ماں. یعنی وہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جتنا سیکھا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی ہے. ایسا امی کا مطلب ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل تھا، دونوں جہان کے تعلق سے اللہ نے ان کو علم عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو المعلم کہا گیا، دا ٹیچر. یعنی وہ ٹیچر جو آپ کو آخرت تک جوڑ دے، وہ علم بتا دے جو غیب کا علم ہے. اللہ رب العزت ان کے اوپر غیب کے جنت اور دوزخ کے بھی واقعات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. معراج میں غیب کی باتیں جو تھیں وہ تک ہم تک پہنچائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو امی دنیا کی تعلیم کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے رسول نے دنیا اور آخرت کی ساری تعلیم، سارا علم ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو ساری دنیا کے لیے ٹیچر بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں یہ مکی سورہ ہے. خاص طور پر یہ مکی مانی جائے گی. اس کو زیادہ تر لوگوں کا جو ماننا ہے، زیادہ تر اسکالرس کا، علماء کا، کہ یہ مکی ہے، تو ہم اس کو مکی ہی مان کر چلتے ہیں. مدنی بھی کسی نے کہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکی یا مدنی. خیر، ہمیں اب اس کے میسج پر غور کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے دعا مانگنی ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بات یہ بتانی تھی کہ معراج میں نہیں بلکہ یہیں مکہ میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. سب سے پہلی آیت کو لے کر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی سے یا ساتھ کا ترجمہ ہوگا. بی مطلب سے یا ساتھ، ان یا ود. ٹھیک ہے، چاروں میں سے آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ود دا نیم، ان دا نیم، ساتھ نام، یا سے. تو سے کس سے؟ اسم سے. اسم یعنی نام، صفت. اللہ کے نام سے. کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. اب یہ الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بی حرف جر ہے. جب بھی حرف جر آ جائے، جب بھی پریپوزیشن آ جائے، اردو میں آپ الٹا ترجمہ کریں گے. انگلش میں آپ سیدھا کریں گے ان دا نیم آف اللہ، ود دا نیم آف اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ، جو کیا ہے؟ الرحمن. الرحمن یہ بھی رحم ہے، الرحیم یہ بھی رحم ہے. دونوں رحم ہے، لیکن ایک رحم کیسا ہے؟ جوش مارتا ہوا رحم. جوش کیسے مارتا ہے؟ جیسے سمندر میں کیسے بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، جوش آتا ہے سمندر میں، اس رحم کو رحمان والا رحم کہتے ہیں. اور رحیم والا رحم جو ہوتا ہے بڑا سکون والا، بڑا ساکت. دریا کیسے بہتا ہے؟ آرام سے بہتا ہے، اس میں کوئی لہریں، کوئی موجے، کوئی مطلب اٹھاؤ چڑھاؤ نہیں ہوتا. تو دریا کس طرح سکوت سے بہتا ہے، آرام سے بہتا ہے، وہ رحیم والا رحم ہے، سمجھ لیجئے. تو اللہ کے اندر دونوں رحم، ایک جوش والا اور ایک نرمی والا، دونوں رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر بیک وقت ایک ساتھ موجود ہے. یہ انسان کے تصور سے بہت پرے ہے کہ کوئی چیز جوش میں اور آرام سے ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے. ایک بچہ مستی کر رہا ہے یا ایک بچہ سلو مطلب رسپانس دے رہا ہے، وہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا نا. لیکن اللہ رب العزت کا جو رحم ہے، جوش والا اور سکوت والا، مسلسل تسلسل والا، کنٹینیوس یعنی ایک دوام کے ساتھ چلنے والا، دونوں ایک ساتھ موجود ہیں، جو ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی ذات ہے جو اس چیز کو سما سکتی ہے. ٹھیک ہے،
اور یہ بھی تھا کہ رحمان والا رحم جو ہے سب کے لیے ہے، رحیم والا رحم جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے۔ رحمان والا رحم جو ہے دنیا والوں کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔ رحیم والا رحم جو ہے آخرت کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری آیت جو تھی ہو چکی تھی مکمل۔ اب ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ سے۔ ٹھیک ہے، پہلا سب سے لفظ ہے آیت نمبر 2 میں الحمد۔ اب ال جو ہے خاص ہے، اسپیشل ہے۔ اللہ کے نام، اللہ کی تعریف، اللہ کے ایٹریبیوٹس میں ال جو ہوتا ہے وہ کس چیز کا ترجمہ دیتا ہے؟ تمام، خوب، بہت، بے حد، ٹھیک ہے، all، موسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ترجمے کس کے لیے آتے ہیں؟ اللہ کے ناموں، اللہ کی صفت کے لیے آتے ہیں۔ تو ال کے لیے یہاں پر ہم ترجمہ لے سکتے ہیں all یا تمام، تمام، ساری کی ساری، ساری کی ساری، تمام، all، ٹھیک ہے، تمام، ساری، all، حمد، حمد اس کے روٹ لیٹر ہے ہا میم دال، حمد۔ حمد کا دیکھیں گے زیادہ تر آپ ترجمہ دیکھیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن یاد رکھیے حمد جو ہے تعریف پلس شکر دونوں سے مل کر بنا ہے۔ ہم لوگ جو ہے آدھا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہیں، تمام تعریف اور شکر، تمام تعریف اور شکر، all praises and thanks، ساری تعریف۔ اب دیکھیے تعریف کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو نہیں ہو تو آپ اس کی تعریف کر دیں۔ ایک پھول کو آپ نے دیکھا، آپ نے ایک روز دیکھا، ایک پھول دیکھا، بہت خوبصورت لگا آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آپ اس کی تعریف کریں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کی آنکھوں کو بھا رہا ہے، وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا شکر ادا کریں گے، رائٹ؟ تو ہر چیز میں کبھی تعریف ہوتی ہے، کبھی شکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، ہاں کبھی کبھی کسی کسی چیز میں تعریف اور شکر ایک ساتھ آ سکتا ہے۔ ابھی آپ کی مما نے کھانا بنایا، بہت ٹیسٹی بنایا، آپ نے بہت تعریف کی اور ساتھ میں شکر بھی ادا کر دیا، ممی تھینک یو، مجھے بہت زور سے بھوک لگ رہی تھی، تم نے وقت پہ کھانا مجھے دے دیا، تعریف اور شکر۔ لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوگا، جب کھانا بنایا، جب کر دیا، جب ہی آپ نے شکر ادا کر دیا، جب ہی آپ نے تعریف کر دی۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس کے اندر تعریف اور شکر ہر وقت آپ کریں یا نہ کریں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے اندر تعریف اور شکر کا جو مادہ ہے وہ ہر وقت اور ہر لیول پر رہے گا ہی رہے گا۔ تو کبھی بھی اس کا آدھا ترجمہ نہیں کیجئے، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ تمام تعریف اور شکر، ساری کی ساری۔ اگر آپ ایک پھول کی بھی تعریف کر رہے ہیں نا تو انڈائریکٹلی آپ دیکھیں کہ وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ بنانے والا خالق تو اللہ ہی ہے نا۔ آپ اپنی ممی کا تعریف کر رہے ہیں نا کہ مما تو بہت اچھا ذائقے دار کھانا بناتی ہے، تو بالآخر اگر اس کو ایونچولی دیکھا جائے تو اللہ ہی نے وہ ذائقہ آپ کی مما کے ہاتھ میں ڈالا ہے، ورنہ تو آپ نہیں آپ کی مما نہیں پکا سکتی تھی، رائٹ؟ تو ساری کی ساری تعریف ڈائریکٹ ہو، انڈائریکٹ ہو، بالراست ہو، براہ راست ہو، سب کی سب اللہ کو جاتی ہیں۔ کسی اور چیز کی بھی تعریف کی جائے، آپ کسی کھانے کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ پکانے والے کی تعریف کر رہے ہیں، ہے نا؟ یعنی اس نے پکانے والے نے ہی اتنا اچھا کھانا بنایا نا، جبھی تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب بھی آپ کوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جا کر بالآخر اللہ ہی سے جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریف اور تمام شکر کس کے لیے ہے؟ للہ۔ اب یہ دو ورڈز ہیں، لی پلس اللہ۔ لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، فور، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم نے کہا کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اسی لیے اللہ کو پہلے پڑھیں گے، حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے اردو میں۔ بار بار ہم اردو میں اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی زبان کے حساب سے ترجمہ کریں۔ آپ انگلش میں کہیں گے تو فور اللہ، اردو میں کہیں گے تو اللہ کے لیے۔ تو کتنا جملہ ہم نے پڑھا؟ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ ہوپ فلی اتنا ترجمہ سب کو آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک علی کل شیء قدیر۔
تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، جو کیا ہے؟ رب۔ رب کے روٹ لیٹرز ہیں را با با، را با با۔ اب رب جو ہے نا، یہ رب دکھنے میں تو بڑا چھوٹا سا ہے، یہ بہت ساری لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، پنجابی لوگ بھی رب کہتے ہیں، اور بہت دوسری اور لینگویجز میں رب ورڈ یوز ہوتا ہے، لیکن عربی میں جو رب ہے نا، یہ بہت زیادہ ڈیپ معنی رکھتا ہے۔ رب کا میننگ ہوتا ہے خالق۔ اس کے جو ترجمہ اگر لیا جائے، یہ جو روٹ لیٹر ہے رب میں آتا ہے خالق، مالک، مدبر، تربیت کرنے والا۔ رب کا مطلب ہی اصل میں ہوتا ہے تربیت۔ رب کے جو روٹ لیٹر ہے نا، اس میں تربیت کا پہلو نکلتا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں کیا کیا میننگ ہے۔ خالق کس کو کہا جاتا ہے؟ کریٹر کو، کریٹر کو، ٹھیک ہے۔ مالک کہا جاتا ہے اونر کو، مدبر کہا جاتا ہے پلانر کو، اور تربیت یعنی جو کسی کو کیا کرے؟ گائیڈ کرے، جو کسی کی تربیت کرے، پرورش کرے، نرش کرے، نرچر کرے۔ نرش کرنا، نرچر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تربیت۔ اب دیکھیں ساری چیزیں ایک ساتھ یہ رب ورڈ میں موجود ہے۔ کیسے؟ خالق، خالق یعنی بنانے والا، کریٹ کرنے والا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنا بنو کے چھوڑ دیا کہ جاؤ آپ جو کرنا ہے کرتے پھرو۔ اللہ خالق تو ہے، لیکن مالک بھی ہے، اونر بھی ہے، یاد رکھیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک موبائل بنانے والا اگر موبائل بنا رہا ہے، اس کی تخلیق کر رہا ہے، بنا رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے، تو وہ خود ہی اس کو استعمال کرنے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ اس کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں نکال دے گا، وہ اس کا اونر نہیں ہے اب۔ وہ اس نے دے دیا تو اب اونر اس کا کوئی اور بن گیا۔ لیکن اللہ رب العزت ہمارا خالق تو ہے، ساتھ میں ہمارا مالک بھی ہے۔ مالک مطلب اونر، اونر مطلب اونر اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی چیز کو جیسے چاہے استعمال کرے، جیسے چاہے اسے رکھنا ہے رکھے، اسے پھینکنا ہے پھینک دے، اس سے کوئی پوچھے گا نہیں، اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تو اللہ ہمارا اونر بھی ہے۔ اللہ ہمیں چاہے تو کیا کرے کہ ہمارے گناہوں پہ پکڑ لے، ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر دے، ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت مالک ہے، اونر ہے، وہ جیسے چاہے ہم پر مطلب حق رکھتا ہے، ہر چیز کا حق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا مدبر ہے، پلان کرنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے ہم نے کب اٹھنا ہے، ہماری سانسیں کب تک چلنی ہے، اللہ کو پتا ہے ہمارا دل کب تک دھڑکے گا، اللہ کو پتا ہے کب ہمیں موت آئے گی، اللہ کو پتا ہے کب اس کو قبر میں اترنا ہے، اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ وہ کب جنت میں جائے گا یا جائے گا بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے۔ تو یہ سب اللہ کو پتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کا، ہماری قدر کا، ہماری تقدیر کا، ہمارے جو بھی جو ڈیسٹینی ہے اس کا کیا ہے؟ پلان کرنے والا ہے۔ ہمیں بنا بنو کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے ہماری زندگیوں کے اندر کس طرح سے معاملات ہوں گے، کیا کچھ ہم نے کرنا ہوگا، کیسے ہم جئیں گے، کیا ہم کھائیں گے، کتنا ہمارا رزق ہوگا، سب کچھ ہم کن لوگوں کو ہمارے والدین بنائے گا، کن کو ہمارے اسپاؤزز بنائے گا، کیسی ہمارے اولادیں ہوں گی، کتنی نیک ہوں گی، سب اللہ رب العزت نے پلان کیا ہے ہماری زندگیوں کے بارے میں۔ تو اللہ پلانر بھی ہے، مدبر بھی ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے، ساتھ ساتھ اللہ تربیت کرنے والا بھی ہے، نرش کرنے والا بھی ہے۔ دیکھیں جو جو عرب کے معاشرے میں جو مالک ہوتا تھا نا، اس کو رب کہتے تھے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو تربیت کرتا ہے۔ باپ کو بھی وہ لوگ رب کہتے تھے۔ رب یعنی کہ باپ بھی کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے نا، مطلب اپنے اولاد کی کو نرش کرتا ہے، اس کو صحیح غلط کی پہچان بتاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، اس کے کپڑوں کا، اس کے رہنے کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ سب تربیت میں آتا ہے۔ اس کو کس طرح کے اخلاق دینے ہیں، کیسی زندگی ہونا چاہیے، سب تربیت کرتا ہے، باپ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بہترین تربیت کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اپنی تربیت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی تربیت عطا کرے کہ ہم اہل جنت میں شامل ہو جائیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ رب میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خالق، مالک، مدبر اور تربیت کرنے والا، کریٹر ہے، اونر ہے، پلانر ہے اور نرشر ہے، یعنی نرش کرنے والا، نرچر کرنے والا. ٹھیک ہے، تو تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے، کس کا؟ العالمین، خاص ہے، اسپیشل ہے، عالم، پہلے یہ ورڈ ہے عالم. عالم کہا جاتا ہے ورلڈ کو، جہان کو، ایک جہان، کوئی ایک ورلڈ، ون ورلڈ، ایک جہان. اب جہان کس کو کہا جاتا ہے ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک جہان، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے آخر میں کیا لگا ہوا ہے؟ اینا. دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ عالم کے آخر میں کیا لگا ہے؟ اینا. تو اینا سے مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے پڑھا تھا کسی بھی ورڈ کے آخر میں اونا یا اینا آ جائے مطلب بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر کیا آ جائے گا؟ تمام جہانوں کی، all the worlds، تمام جہانوں کی، سارے کے سارے، پلورل ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا. یہ پلورل ہے نا، جمع ہے. تو تمام جہان، کون سے جہان؟ اس کے روٹ لیٹر ہے عین لام میم. اب دیکھیں اگر آپ غور کریں تو انسانوں کا ایک جہان ہے، انسانوں کا رہنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب الگ طریقے سے ہوتا ہے. جنوں کا ایک جہان ہے، وہ جن ہماری طرح نہیں ہوں گے. فرشتوں کا ایک جہان ہے، فرشتے ہماری طرح نہیں ہوتے. جانوروں کا ایک جہان ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے، مچھلیوں کا ایک جہان ہے. یہ سب جہان ہے الگ الگ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کا کیا ہے؟ رب ہے. سبھی کا خالق، مالک، مدبر، تدبیر کرنے والا ہے. صرف ہے ہمارا ہی نہیں، اللہ مچھلیوں کو بھی کھانا دے رہا ہے. صرف ہمیں ہی نہیں، اللہ جانوروں کو بھی چلنا سکھا رہا ہے. صرف ہمیں ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندوں کو بھی اڑنا سکھا رہا ہے. تو یہ سب کون ہے کرنے والا؟ رب. رب جو ہے تمام جہانوں کا ہے. اور یہ جہان صرف یہ بھی نہیں، پھر دیکھیں اور کون سے جہان ہوتے ہیں. پانی کا ایک جہان ہے، ہوا کا ایک جہان ہے، مٹی کا ایک جہان ہے. تو یہ سب الگ الگ، آگ کا ایک الگ جہان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب الگ الگ جہان سارے کے سارے مل کر دیکھیں تو سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. جب اتنے جہانوں کا، اور ہم تو ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں، ہماری دنیا کے باہر ایسے جہان ہیں جو کہ ہم جانتے تک نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب ہے تمام جہانوں کا، اسی کی تعریف اور شکر ہے. تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے. تمام، تمام کہاں سے آ گیا؟ اینا کی وجہ سے ہم نے کہا all، عالم، جہان، تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں. تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. پہلے اس آیت کو بھی لے لیتے ہیں. الرحمن، رحمیم، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم اس کے بھی روٹ لیٹر ہے رحمیم، نہایت رحم کرنے والا. entirely merciful، especially merciful، most gracious and most merciful. جو بھی آپ چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں. آیا نمبر 3، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. چلیے ہم اسٹوڈینٹس کے نام لیتے ہیں، آپ لوگ ریڈی رہیں بالکل. سسٹر لائبہ خان، سسٹر لائبہ خان. جی جی ہلو، السلام ترجمہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بولیے. کیجیے. آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، رب، رب ہے عالمین، تمام جہانوں کا. جی دیکھیں ہم نے کہا حمد میں تمام تعریفوں کے ساتھ شکر بھی ملائیے. شکر، تمام تعریف تمام اور تعریف شکر اور شکر اللہ کے لیے. جی اللہ کے لیے ہے. تو جب جی رب ہے تمام تمام جہان. جہان کا، جی الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن، رحم، بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا. رحمان تمام انٹائر ورلڈ کے اس کے لیے ہے، رحیم مومنون کے لیے. جی چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اللہ مزید فزد. سسٹر ابراہیم محمد یوسف.
سسٹر ہمنا نذیر، سسٹر ہمنا نذیر، سسٹر حمیرہ نذیر. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ترجمہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی in the name Allah of Allah, Ar-Rahman the most gracious, Ar-Rahim the most merciful. جی Alhamdu all praise and thanks. Lillah to Allah. Rabbi the Lord. Alamin the world. دیکھیں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو لکھے ہوئے کو نہ پڑھیں بلکہ اپنی طریقے سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. ادروائز جی آپ جی لکھا ہوا دیکھ کے پڑھتے رہیں گے نا تو آپ بالکل اسی کے اوپر ڈپینڈ ہو جائیں گے. تو آپ کو ہاں اگر جی آدھا آتا ہے آدھا ہی بولیں، جی اپنے طریقے سے بولیں. ٹھیک ہے، جی جو جی لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر نہ پڑھیں. چلیے ہاں جی. چلیے نیکسٹ اسٹوڈینٹ سسٹر حفظہ آپ پڑھیں. میم بسم اللہ آیت سے شروع نمبر 2 کروں؟ سے نہیں آیت نمبر 2 سے اسٹارٹ کیجیے. پڑھنے الحمد، لکھنے تمام کے لیے تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اور شکر کے لیے اللہ کے، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا، الرحمن الرحمن جو سب سے زیادہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور الرحیم جو رحم فرماتا ہے، سب سے ہاں زیادہ رحم فرمانے والا، ہاں پہلے مہربان کا ترجمہ کیجیے اور پھر رہیے. ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ مہربان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہم زد فزد. چلیے ٹھیک ہے. نیکسٹ سسٹر حفیظہ اقبال. سسٹر حفیظہ اقبال. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام ورحمۃ. ترجمہ کیجیے. جی الحمد کا بسم ترجمہ. الحمد للہ، تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جی الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. ماشاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے. نیکسٹ جزاک سسٹر اللہ. فجزاک اللہ خیرا کثیرا. سسٹر ہم نے ابھی مائک انمیوٹ کیا تھا. سسٹر مریم انصاری. سسٹر مریم انصاری. جی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب کا مہربان جی رب ہے جو رب ہے عالمین کا. کس عالمین مطلب تمام عالمین جہان کا. تمام جہاں ہاں الرحمن جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. چلیے ٹھیک ہے. نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. فوت آیا ہے مالک کی یوم الدین. 3 ورڈز ہیں اس آیت میں. مالک ابھی ہم نے پڑھا میم لام کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. میم لام کاف. ملک ماں میم لام کاف اس کے روٹ لیٹر. مالک مطلب مالک، اونر، ماسٹر، اونر. اور اردو میں بھی ہم مالک کہتے ہیں. مالک مطلب مالک جو کسی چیز کے یوز اینڈ ڈسپوز کا حق رکھتا ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں کسی چیز کے، جو ہر مطلب جو اس کی پراپرٹی ہے وہ اس کے اوپر ہر قسم کا کیا رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. اس کو مالک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مالک ہے کس کا؟ یوم. یوم کہا جاتا ہے دن کو. یا واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. یوم مطلب دن، ڈے. کون سے دن کا مالک ہے وہ؟ الدین. الدین ایک خاص دین. اب دین اس کے روٹ لیٹر ہے دا یا نون. دال یا نون.
دین کے 2-3 ترجمے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگ یاد رکھ لیجئے۔ دین کا ایک ترجمہ تو ہم سب کو پتا ہے، ریلیجن، مذہب۔ ہم کہتے ہیں آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے، تو آپ کہنے والا کہے گا کرسچینٹی، جو بھی ہے۔ تو ایک تو ترجمہ ہوتا ہے مذہب، جو کہ ہم بہت زیادہ اویئر ہیں جس ترجمے سے۔ دین کا ایک ترجمہ ہوتا ہے بدلہ۔ بدلہ مطلب کسی کو کسی چیز کا بدلہ دینا، اس کا ریوارڈ دینا۔ ایک ترجمہ ہوتا ہے اس کا جزا۔ جزا جو ہے اچھی اردو میں کہا جاتا ہے، بدلے کو ہی جزا کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے، اللہ تمہیں بدلہ دے۔ تو بدلہ کہیں یا جزا کہیں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بدلہ یا جزا بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ایک ترجمہ ہوتا ہے حساب کتاب۔ حساب کتاب، اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے؟ حساب کتاب کرنا، آپ کہتے ہیں نا اس کا حساب کتاب کر دو، اس نے اتنی مزدوری کی، اس کا حساب کتاب کر دو۔ یعنی اس نے کام کیا نا، اب آپ اس کو ریوارڈ دے رہے ہیں، اس کا بدلہ دے رہے ہیں۔ تو حساب کتاب کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ریلیجن والا دین نہیں آئے گا، یہاں پر کون سا دین ہے؟ یہ جو دوسرے میننگ ہے نا وہ آئیں گے۔ کون سے؟ ججمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی، بدلہ، حساب کتاب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ مالک ہے، اللہ کیا ہے؟ مالک ہے، یوم، دن، کون سے دن کا؟ بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے، اور حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ جو لوگ ہر وقت کہتے رہتے ہیں نا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا رحمان الرحیم ہے، ہم جو کرتے رہے، نماز نہ پڑھے، کچھ نہ کرے، اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، اللہ نے کہا فرض ہے نماز، میں نے تمہارے اوپر فرض کر دی نماز ہے، میں تو سب سے پہلے حساب ہی تم سے نماز کا لے لوں گا۔ وہ کہے گا میرا نام تو محمد ہے، میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، میں تو مسلمان پیدا ہوا تھا اور میرا نام محمد ہے۔ اللہ کہے گا میں نے کچھ کنڈیشنز رکھی تھی نا، تم محمد تو ہو، تمہارا نام فاطمہ تو ہے، لیکن کچھ شرطیں تھی نا اس کی، صرف نام رکھ لینے سے تو تم مسلمان نہیں ہو جاتے۔ تو اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اس بھروسے پر عمل سے دور ہو جانا یہ سب سے بڑی غفلت ہے، کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، میں گناہ پہ گناہ کرتی رہوں اور اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور نہ میں معافی مانگوں، نہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور نہ میں ایمان والوں کا کوئی ڈھپ اختیار کروں۔ تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، جس سے بہت سے لوگ بہک گئے، جس سے گمراہ، جیسے یہودی گمراہ ہو گئے کہ بھائی تم تو اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے پیارے بندے ہو، عمل کرو نہ کرو اللہ تو تمہیں جنت دے گا، جنت بنی ہی تمہارے لیے ہے، تم مسلمان ہو، جنت بنی ہی تمہارے لیے ہے، تم نے نام رکھ لیا مسلمانوں والا، جنت بنی ہی تمہارے لیے ہے، تم عمل کرو نہ کرو اللہ نہیں دیکھنے والا۔ تو صحابہ اکرام اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پر، کہ کوئی ایک سنت بھی مس نہ ہو جائے، کوئی ایک طریقہ بھی نہ چھوٹ جائے، کہ کہیں ہم اہل جنت سے اہل جہنم میں نہ داخل ہو جائیں۔ وہ صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں دے دی گئیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارا عمل نہ چوک جائے اور ہم جنت ہم سے نہ چھین لی جائے، اور ہم اتنے بے فکر، اتنے نڈر ہو گئے کہ ہم چاہیں کریں نہ کریں، ہم تو پیدا ہی جنت میں جانے کے لیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ یہاں پر جھنجھوڑ رہا ہے کہ یاد رکھو اللہ رحمان رحیم ہے، لیکن مالک یوم الدین بھی ہے۔ تو کیا اس کا بدلہ جو ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اس کا بدلہ جو اللہ کے سامنے تکبر سے بغیر اس کو سجدہ کیے گھوم رہا ہے، وہ برابر ہو جائیں گے؟ لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیا عمل کرنے والا بے عمل کرنے والا برابر ہو جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، مالک یوم الدین بھی ہوں میں جزا سزا کے، حساب کتاب کے، ججمنٹ ڈے کا مالک ہوں۔ تو میں یہ تمہیں بتا دوں کہ اس دن تم میرے سامنے آ کے کھڑے ہوگے اور میں تم سے ہر چیز کا سوال کروں گا، اور تمہارے قدم ہل نہیں سکتے جب تک کہ میں تم سے سوال نہیں کر لوں۔ ایسے ہی تھوڑی حساب کتاب کا دن اتنا 50,000 سال لمبا ہو جائے گا، وہاں کے 50,000 سال۔
جو ہم تو زندگیاں بھی اتنی نہیں جی کے جا رہے ہیں جتنا لمبا وہاں کے وقت ہوگا، وہ جزا سزا کا جو دن ہوگا. کیوں؟ ایک ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک چیز کی کیا کرے گا؟ حساب کتاب دے رہا ہوگا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے لیے ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے. تو یہاں پر اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہاں میں رحمان ہوں، ہاں میں رحیم ہوں، لیکن یاد رکھو میں مالک ہوں حساب کتاب کے دن کا بھی. تو کچھ عمل لے کر آنا، کچھ ہاتھ میں لے کر آنا. کہتے ہیں کسی کے ہاتھ خالی کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے. تو تم تو اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہو، کیا بالکل خالی ہاتھ چلے جاؤ گے؟ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے مالک یوم دن کا، کس کے؟ حساب کتاب کے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اب یہ تھا اللہ رب العزت کی شان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف. یہاں سے بات آتی ہے ہمارے مدعے کی اور ہمارے دعووں کی، جو کہ ہم روزانہ اپنی نمازوں میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم جھوٹے دعوے کرتے ہیں روز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں روز. وہ کیا؟ ہم جیسے لوگ. ہاں، تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر کھرا اتار دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں ہر شرک اور بدعت سے، اللہ ظاہری ہو باطنی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر قسم کے شرک سے اللہ ہمیں پاک کر دے. اب دیکھیں یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ ایاکا. ابھی کا آ گیا، دیکھیں کا یور، اور یو کا ترجمہ ہوتا ہے تمہاری یا تیری یا آپ کی. آپ اللہ کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کو تو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی قرآن کریم میں اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا، کبھی ہم کا لفظ استعمال کیا. تو آپ جس طریقے سے اللہ کو سے محبت کریں، آپ اللہ کو تو کہیں تو بھی ٹھیک. اللہ سے جس سے دوستی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے تو سے ہی بات ہوتی ہے، تو آپ تو بھی کہہ دیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے تو بھی ٹھیک ہے. کہیں اللہ آپ تو بڑے غفور الرحیم ہے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے. آپ جس طرح سے اللہ سے تعلق بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایا کا مطلب ہوتا ہے اونلی، الون، صرف. ٹھیک ہے، صرف، صرف ہی کا ترجمہ آئے گا. صرف تیری ہی، کا مطلب ہوگا تیری، یور یا یو. کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا ہے؟ کا کم ہم نے پڑھا تھا ابھی اٹیچ پروناؤن میں. یہ دیکھیں جوڑ کر لکھا ہوا ہے نا، ایا سے جوڑ کر لکھا گیا. ایا کا، صرف تیری، سوری، صرف تیری، یو الون، صرف تیری کیا کرتے ہیں ہم؟ نعبدو. نعبدو، اعوذو ہم نے پڑھا تھا. اعوذو یتان کا نون ہے، یا تا الف نون. یا مطلب وہ، تا مطلب تم، الف مطلب میں، اور نون مطلب ہم. یہی پڑھا تھا نا ہم نے. اور تا کا ایک اور میننگ ہے، وہ بھی آتا ہے فیمیل کے لیے، وہ بھی یاد رکھیے، وہ تم میں ہم. ٹھیک ہے. نعبدو کا کیا میننگ ہو جائے گا؟ نون کا مطلب ہو جائے گا ہم، اور روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ عین با دال. عبدہ مطلب عبادت. تو سمپل ترجمہ ہو گیا نون ہم، عبدہ عبادت کرتے ہیں. اور ہم نے بتایا تھا آپ کو یہ جو یتان ہے یہ مضارع ہے. مضارع کس کو کہا جاتا ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس کو. امپرفیکٹ ٹینس کس کو کہا جاتا ہے؟ حال اور مستقبل کو، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے نا. تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو یوں ترجمہ ہوگا، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کرتے رہیں گے. ہم ایک تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ عہد و پیمان باندھ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے، ہم کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک تو ہے کہ ہم اپنا حال بتا رہے ہیں، اور ہم اپنے مستقبل میں بھی تجھے ہی اپنا معبود مانیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے عبد معبود ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ اپنی نفس کو، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ اپنی نفس
یعنی اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی سیلف کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لینا، مطلب نفس جو کہہ رہا ہے وہ کریں گے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ نماز مت پڑھو، وہ نہیں پڑھے گا۔ نفس کہہ رہا ہے ابھی تو یہ دیکھ لو، ابھی تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، تم دیکھ لو، اکیلے کمرے میں تو بیٹھے ہو، دیکھ لے گا۔ اس کو اللہ کا خوف ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جو شخص اللہ کے خوف کو پرے ڈال کر جو دل کہہ رہا ہے کرتا چلا جائے، وہ چاہے اللہ نے اس کی اجازت دی ہو یا نہیں دی ہو، تو اس نے اپنا معبود کس کو بنا لیا؟ الہ، اپنا معبود اس نے اپنے نفس کو بنا لیا، اپنی خواہشات کو بنا لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سے ہم اعتراف کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے بھی رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور فیوچر میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں، اور ہمارے دل اور ہمارے جو نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک اور بدعتوں سے اور ہر قسم کی ہوا اور نفس کی پرستش سے پاک رکھے۔ ٹھیک ہے، تو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ واو، واو کا دیکھیں یہاں پر ترجمہ ہے اور۔ کیوں اور آئے گا؟ ہم نے ایک حرف جر میں اور پڑھا تھا کہ حرف جر کا جو واو ہے وہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے قسم، جو کہ یہاں پر نہیں ہے۔ واو آپ کو بے شمار مرتبہ ہر پیج پر واو مل جائے گا آپ کو، جو اور کا ترجمہ دے گا، اینڈ کا ترجمہ دے گا۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں حرف جر واو آئے گا وہاں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن جہاں آپ کو نہیں ہم بتا رہے ہیں وہاں پہ واو کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ آنکھ بن کر کے اور اینڈ۔ ٹھیک ہے، اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا، واو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور یا پھر اینڈ۔ ٹھیک ہے، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، واو اور ایا کا، یا صرف کا تجھ سے، صرف تجھ سے یا صرف یو الون، نستعین۔ اب یہ نستعین بھی یتان کا نون ہے، یا مطلب وہ، تا مطلب تم، یا پھر وہ، الف مطلب میں، اور نون مطلب ہم، تو اس میں بھی نون آ رہا ہے، تو نون کا ترجمہ تو ہو گیا ہم۔ ٹھیک ہے، اب کیا بچا؟ استعین بچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بھی ہم بریک کر لیتے ہیں۔ نون کا ترجمہ یہاں پر ہوگا ہم۔ سین تا بہت مرتبہ قرآن کریم میں سین تا ایک ساتھ آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے مانگنا، ٹو سیک، ٹو آسک، طلب کرنا۔ ٹھیک ہے، طلب کرنا، مانگنا، چاہنا، یہ سارے ترجمے یہ سین تا کے ہوتے ہیں۔ تو سین تا کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ ہم طلب کرتے ہیں، کیا طلب کرتے ہیں؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ عین یا نون، اس کے روٹ لیٹر ہے عین واو نون، عین واو نون۔ اچھا، یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے عین یا نون، لیکن روٹ لیٹر ہے اس کے عین واو نون۔ تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے روٹ لیٹر میں کہ عربی زبان میں الف، واو اور یا، الف، واو اور یا تین ویک لیٹر ہوتے ہیں۔ علت، بیمار، عربی زبان میں تین حرف علت ہیں، الف، واو، یا، تین حرف علت ہیں، یعنی ویک لیٹر ہے، کمزور لیٹر ہے۔ اب یہ جو کمزور لیٹر ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی ایک دوسرے کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں، الف کی جگہ واو آ جاتا ہے، واو کی جگہ یا آ جاتا ہے، یا کی جگہ الف آ جاتا ہے، اور اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، یہ جہاں آئیں گے ہم کو یاد کرنے پڑیں گے۔ جس طرح ہم انگلش اور اردو میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو لرن کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کو اپنی سیٹ، اپنی کرسی، اپنی جگہ دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ورڈ میں سے پورے غائب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ روٹ لیٹر تین ہوتے ہیں نا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کم سے کم تین روٹ لیٹر ہونے چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کسی کسی ورڈ میں صرف دو ورڈ لکھے ہوئے ہیں، بیچ کا روٹ لیٹر غائب ہے۔ تو وہ کون غائب ہوگا؟ یا تو الف غائب ہوگا، یا واو ہوگا، یا ہوگا۔ یہی تین کیا کرتے رہتے ہیں؟
کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے جگہ، مطلب یہ نوٹی اور شرارتی قسم کے 3 لیٹرز ہیں، کبھی یہ اپنی جگہ پہ دکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ 3 ایسے دوست ہیں جو بنک بھی مارتے ہیں کلاس کو، غائب ہو جاتے ہیں، جو کبھی کبھی اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھی بٹھا کے چلے جاتے ہیں، آج میری اٹینڈنس تو مارک کر دینا۔ تو یہ اس قسم کے ہے۔ تو یہ ہم نے بتایا آپ کو روٹ لیٹر یہاں پر کیا ہے، عین واو نون۔ اون کا مطلب آپ نے نام سنا ہوگا نا، بچوں کا نام ہوتا ہے اون، اون، اون کا مطلب کیا ہوتا ہے، مدد، ہیلپ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے روٹ لیٹر کیا دکھائی دے رہے ہیں، عین یا نون۔ تو یہ کیا کیا اس نے، واو غائب ہو گیا اور اپنی جگہ پر یا کو بٹھا کے چلا گیا کہ بھائی آج میری اٹینڈنس تم لگا دو، ٹھیک ہے، آج میری حاضری تم مارک کر دینا۔ تو یہ اس طریقے سے اپنی جگہ کو بدلتے ہیں۔ تو یہ 3 شرارتی لیٹرز ہیں جو اپنی جگہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یا ایک دوسرے کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، باقی سب شریف بچے ہیں، کلاس میں آتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بیٹھتے ہیں، جہاں ان کو حکم دے دیا گیا وہیں پر وہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عین واو نون کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ تو اب پورے ورڈ کا کیا ترجمہ ہو جائے گا، نون مطلب ہم، سین تا مطلب مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں، عین واو نون مدد، سوری، مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ کتنا بڑا ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا، روزانہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر نماز میں، پانچوں وقت، ہر رکعت میں یہ کہہ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم وعدہ کریں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، کسی جگہ پر جا کے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، ٹیک دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا کر رہے ہیں، جھوٹے وعدے کر رہے ہیں نا، کہ جب کوئی پریشانی آئی، جب کوئی اسباب اللہ نے اختیار کرنے کو منع نہیں کیا کہ ہاں ضرورت ہو تو آپ، لیکن سب سے پہلی مدد، سب سے پہلی پکار جو پکاری جائے گی وہ اللہ ہی کو پکارا جائے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے جوتے کی جو لیس ہوتی ہے وہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو وہ پہلے اللہ ہی سے مانگو، پھر جا کے اپنے اسباب اختیار کرو، جاؤ جا کے دکان پر خریدو، لیکن پہلی دعا جو پہلی پکار ہوگی وہ تم اللہ ہی سے مانگو گے، ٹھیک ہے۔ تو ایا کا صرف تیری، ایا صرف کا تیری، نون ہم ابدا عبادت کرتے ہیں، و اور ایا صرف کا تیری، نون ہم صرف تجھی سے، نون ہم سینتا مانگتے، عین یا نون مدد، ہم مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایسے بھی یاد کیا کریں، ہر لفظ کو آپ کیا کیا کریں، یتان سے بنا کے دیکھ لیا کریں۔ یا بدو اگر ہوگا تو وہ مدد مانگتا ہے، تابدو مطلب تم مدد مانگتے ہو یا وہ عورت مدد مانگتی ہے، الف آبدو ہوگا تو میں مدد مانگتی ہوں، اور نابدو ہوگا تو ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس طریقے سے چاروں طریقے سے آپ بنائیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، ایزی سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ یستعین وہ مدد مانگتا ہے، تستعین تم مدد مانگتے ہو یا وہ عورت مدد مانگتی ہے، استعین میں مدد مانگتی ہوں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاروں ورڈ سے آپ لوگ بنایا کریں۔ چلیے اب اس کو آیتوں کو دونوں کو ریپیٹ کیجئے، دین ول وائنڈ اپ انشاءاللہ۔ چلیے سسٹر مسعودہ، سسٹر مسعودہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مالکی، مالک ہے، یوم دین، دین کا، بدلے کے دن کا، جی ایاک نعبدو، ایاک صرف تجھی سے، نعبدو ہم مدد مانگتے ہیں، و نہیں، نام ایاک، ابدا جی ابدا، پہلے عبادت کی بات آ رہی ہے نا، روٹ لیٹر پہ ہاں غور کیجیے۔ ہاں سوری، نعبدو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ بالکل۔ چلیے سسٹر نیکسٹ ہم نے میجبی، سسٹر میجبی ریپیٹ کیجیے، سسٹر میجبی۔
سسٹر این مجاور. بول رہی ہوں میں. آ رہی ہے آواز؟ جی جی. کیا کہنا ابو؟ اور صرف صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں جی تھوڑا سا لاؤڈ. صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جس سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. بالکل ماشاء اللہ. نیکسٹ آپ سسٹر مرزا. سسٹر مرزا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. ریپیٹ کیجیے. اللہ کا صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور نہیں تجھی دیکھیے سے غور کیجیے، لفظ پر غور کیجیے نا. نعبدو عبدا کا روٹ لیٹر آ رہا ہے نا پہلے. آپ کی ہمیں آواز بھی تھوڑی کا کم آ رہی ہے. ہاں صرف تیری. کا صرف جی تجھی سے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کا اور تجھی سے طلب کرتے ہیں. ہاں نستعین مدد طلب کرتے ہیں، مدد طلب. ہے نا. لفظ کو اگر آپ توڑ توڑ کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو ایزیلی سمجھ آئے گا. سسٹر نجمہ نذیر. سسٹر نجمہ نذیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالک ہے یوم دن، الدین بدلے کے دن کا. جی کا ہم تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و کا اور تیری ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. ہاں صرف کا تجھی سے نعبدو و ہم. کا. سسٹر نجم جی النساء. سسٹر نجم النساء. السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. مالک ہے یومی دن، الدین دن حساب کتاب کے دن کا، بدلے کے دن کا. مالک ہے بدلے کے دن کا. کا صرف تیری ہی، کا تیری ہی. صرف کا تیری ہی. نعبدو نہ ہم، عبدو عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. اور صرف تیری تجھی سے، کا تجھ سے. نس چاہتے ہیں، نس نہیں، نون ہم چاہتے ہیں، سینتا چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. طلب اللہ کرتے ہیں. جی صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. جی. سسٹر نازمہ انصاری. سسٹر نازمہ انصاری. سسٹر نیامت ہوٹ. سسٹر نیامت. ہلو. جی جی کہیے، پڑھیے نہیں، ترجمہ اسما کیجیے. انصاری. جی جی پڑھیے ترجمہ کیجیے. مالکی مالکی یوم الدین، مالک ہے دن کے، جزا کے، جزا کے دن کا. یوم جزا کا مالک ہے. کا ہم تجھ سے، نعبدو نہیں سوری ہم تیری، نعبدو عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، اس میں تیری ہی، emphasis ہے. ہاں تیری سوری، ہی عبادت کرتے تیری ہیں. ہی، کیا آگے ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ہم عبادت کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ کا اور تیری ہی سوری اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. سسٹر نیامت آپ جی پڑھیے. جی. مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کے دن کا. اور ایاک نعبدو ہم
तेरी ही इबादत करते हैं वैया का और वैया का और तुझसे ही नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। माशाल्लाह, मोहम्मद इरफान। सिस्टर नाजिया अली खान। मालिक मालिकी मालिक है यौम दिन दीन जजा और सजा का, मालिक है सजा और जजा के दिन का। ईया का हम तेरी ही नाबुदु इबादत करते हैं, व और ईया का हम तेरी ही नस्तईन हम मदद चाहते हैं। हम तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। माशाल्लाह, मोहम्मद फजील। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वन मोर रिक्वेस्ट, आप लोग हैंड रेज नहीं करें। हमने कहा है आप लोगों को सबको पढ़ना है, तो आप लोग हैंड नहीं भी रेज करेंगे तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि हैंड रेज करने से क्या होता है कि जो हैंड रेज करते हैं बस वही पढ़ लेते हैं और बाकी सब रह जाते हैं। तो आपको रीडिंग के लिए हैंड रेज नहीं करना है, हम सभी को पुकारेंगे और जिसको पुकारेंगे उसको पढ़ना है, ठीक है। चले, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।